السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے امیر کویت سے الشیخہ بدریہ الاحمد الجابر المبارک الصباح کی وفات پر اور امریکی صدر سے وہاں کی ریاست ٹینیسی کے سیلابوں میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے قطر جاپان پہلے اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے باضابطہ افتتاح کی صدارت کی ہے۔ اور قطر افغانستان کے موجودہ حالات میں ایک ایکٹیو انسانی کردار ادا کر رہا ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج دیوان امیری میں جمہوریہ قازاقستان کے اول نائب وزیر اعظم جناب علی خان اسماعیلوف نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون، اسے فروغ دینے کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کے نام الشیخہ بدریہ الاحمد الجابر المبارک الصباح کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ انہوں نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالی جانے باری کو وسیع تر رحمتوں میں لے لے، انہیں اپنی جنتوں میں داخل فرمائے اور ان کے پسماندگان اور وہاں کے حکمران خاندان کو صبر و سلوان عطا فرمائے۔ صاحب سمو امیر نے دوست ملک ریاستہائے متحدہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے نام ان کے ملک کی ریاست ٹینیسی میں آنے والے سیلابوں میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی برادر ملک کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کے نام الشیخہ بدریہ الاحمد الجابر المبارک الصباح کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے، اور انہوں نے دعا کی ہے کہ جانے باری کو اللہ تعالی اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے اور وسیع جنتوں میں داخل فرمائے اور ان کے رشتہ داروں اور حکمران خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ نائب امیر نے امریکی صدر کے نام بھی ریاست ٹینیسی کے سیلابوں میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کے نام الشیخہ بدریہ الاحمد الجابر المبارک الصباح کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی ہے کہ وہ جانے والی کو اپنی رحمتوں میں لیتے ہوئے انہیں وسیع تر جنتوں میں داخل فرمائے اور ان کے پسماندگان، رشتہ داروں اور حکمران خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی اور جاپان کے وزیر خارجہ جناب ٹوشی مٹسو موٹیجی نے دونوں ملکوں کی حکومتوں کے درمیان پہلے اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے افتتاحی تقریب کی صدارت کی ہے۔ یہ ڈائیلاگ آج وزارت خارجہ کی عمارت میں ہوئے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے دونوں ملکوں کی مشترکہ اقتصادی کمیٹی کے باقاعدگی کے ساتھ ہونے والے اجلاسوں کے طریقہ کار کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر ان اجلاسوں کو دونوں ملکوں کی عوام اور قیادتوں کی امنگوں کی سطح کے برابر بلند کرنے کا خواہش مند ہے۔ اب افغانستان میں امن اور استحکام کی بحالی کے لیے قطر کی قابل قدر کوششوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ قطر افغان عوام کی مدد اور گزشتہ دنوں افغانستان میں ہونے والے واقعات کے دوران لوگوں کی جانیں بچانے کا موقف ایک مستقل موقف رکھتا ہے۔ CNN کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ قطر انتہائی حد تک کوششیں کر رہا ہے کہ طالبان افغان سوسائٹی کا ایک حصہ بنتے ہوئے کام کریں، تو قطر افغانستان کے پے در پے واقعات و حالات میں اپنی سفارتی کوششوں کے ذریعے ایک فعال کردار ادا کر رہا ہے، اور انہی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ افغانستان کو ایک سیاسی خلا اور ہڑبونگ سے بچا لیا گیا ہے۔ پھر لوگوں کو وہاں سے نکال لانے کی انسانی کوششوں کے ذریعے بھی افغان پناہ گزینوں کی سرپرستی پر مشتمل قطر کے بڑے کردار نے اس پر نگاہ رکھنے والوں اور اس کو فالو کرنے والوں کو حیران کر کے رکھ دیا ہے، جسے میڈیا پر بھی بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے۔ افغانستان سے جاری انخلا کی کارروائیوں کے دوران ہی برطانیہ کے وزیر دفاع بن والاس نے کہا ہے کہ برطانیہ جن لوگوں کو کابل سے نکال لانا چاہتا ہے تو انہیں نکالنے کے لیے اس کے پاس بس گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، ہفتے نہیں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن امریکی صدر کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ افغانستان سے امریکی فوجوں کی مہم کو مزید پھیلا دیں۔ ادھر طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان نے کہہ دیا ہے کہ اگر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے افغانستان سے اپنی فوجوں کے انخلا میں تاخیر کی تو اس کے اثرات یقینی ہوں گے، اور طالبان تحریک غیر ملکی فوجوں کے انخلا کی مدت میں اضافے کو ہرگز قبول نہیں کریں گی، جبکہ یہ مدت اس ماہ اگست کی 31 تاریخ کو ختم ہو رہی ہے۔ ملک میں صحت کی تازہ ترین صورتحال بتانے کے لیے یہاں کی وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ یہاں کی سوسائٹی میں کورونا وائرس کے مزید 202 اور مسافروں میں مزید 87 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، اور اس کے اعلان کے مطابق اس وائرس کے مزید 211 متاثرین اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح یہاں اب تک اس مرض سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 2,27,656 ہو گئی ہے، جبکہ ملک میں جاری ویکسینیشن کی مہم میں اب تک لوگوں کو اینٹی کووڈ ویکسین کی 4,260,000 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ حماس تحریک نے اسرائیلی انتظامیہ کو متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے روز غزہ کی پٹی کی مشرقی سرحدوں پر فلسطینیوں اور اسرائیلی فوج کے درمیان ہونے والے مقابلے یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ عنقریب ایک بڑا دھماکہ ہونے والا ہے۔ اور ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایٹمی مذاکرات سے متعلق تہران کا موقف ایک مستقل موقف ہے۔ پابندیاں لازماً اٹھائی جائیں، متعلقہ فریق اپنے وعدے پورے کریں، اور وہ ہرگز یہ اجازت نہیں دے گا کہ ویانا مذاکرات کو توانائیاں صرف کر دینے کا ذریعہ بنا دیا جائے، بلکہ ان مذاکرات کو ایک ٹائم فریم کے اندر اندر ختم کیا جانا ضروری ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب اسمو امیر نے امیر کویت سے الشیخہ بدریہ الاحمد الجابر المبارک الصباح کی وفات پر اور امریکی صدر سے وہاں کی ریاست ٹینیسی کے سیلابوں میں آنے والے جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے قطر جاپان پہلے اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے باضابطہ اجلاس کے افتتاح کی صدارت کی ہے، اور قطر افغانستان کے موجودہ حالات میں ایک ایکٹیو انسانی رول پلے کر رہا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔
السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور. آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی. اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے. اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے. شکریہ.